الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے رمضان مقدس کی عبادات، راتوں کا قیام، قرآن کی تلاوت، نیکیوں کے یہ بہار کا موسم عطا فرمایا. یہ اہل ایمان کے لیے ایمان کی تازگی کا مہینہ ہے. اس سے ایمان میں ایک نئی تازگی، نیا جان، نیا ایمان پیدا ہوتا ہے. جس ایمان میں اپنے تجربے، اپنے مشاہدے سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ یقین بڑھ جاتا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ یقین اپنے مشاہدے سے بھی بڑھ کر، اپنے تجربے سے بھی بڑھ کر. یہ ایمان کی تازگی خوش نصیب مسلمانوں کو اس مقدس مہینے میں نصیب ہوتی. پہلے وہ جو دیکھتا تھا اسے اچھا سمجھتا تھا، اس پہ یقین کرتا تھا. اب ایمان کی روشنی ملی ہے، جو اللہ کہتے ہیں وہ اچھا ہے، جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے وہ کامیابی ہے. اب تک میں اپنے مشاہدے سے اور اپنے تجربے سے کامیابی کے راہیں تجویز کرتا تھا کہ اس میں کامیابی ہے، اس میں عزت ہے. یہ راستہ اچھا ہے. اللہ نے ایمان کی تازگی دے دی. اب اپنے مشاہدے سے بڑھ کر، اپنے تجربے سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پہ یقین آ جائے. یہ ایمان کی تازگی. تو اس مقدس مہینے میں اہل ایمان کے لیے ایک نیا ایمان، نئے ایمان کی زندگی شروع ہوتی ہے. نئے ایمان کی زندگی. اب تک میں ان خطرات کو خطرات سمجھتا تھا جو میرے تجربے میں آتے تھے، جو میرے مشاہدے میں آتے تھے، جو میری عقل میں آتے تھے. اب مجھے سب سے بڑے خطرات وہ لگنے لگے جو مجھے اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا. اللہ کے نبی صفا پہاڑ پہ کھڑے ہیں اور اپنے ہاتھ میں ایک کپڑا لیے کھڑے ہیں، اور عرب کی دنیا میں یہ کپڑا پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اس وقت لہرایا جاتا تھا جب ان کی اس دنیاوی اور اس عبوری زندگی کو کوئی خطرہ ہوتا. جب انہیں اس عبوری اور اس دنیاوی زندگی کوئی خطرہ ہوتا تو کوئی شخص پہاڑ پہ کھڑے ہو کے
کپڑا لے کر یوں لہراتا تو لوگ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ کھڑی ہوئی ہے اور اسی انداز سے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ سارا مکہ اس پہاڑ کی وادی میں اکٹھا ہو گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں آگاہ کروں اور بتاؤں کہ پہاڑ کے اس طرف ایک دشمن حملہ آور ہے جو تمہاری زندگی کے لیے خطرہ ہے، تمہارے معاش اور تمہارے اقتصاد کے لیے خطرہ ہے، تمہاری اور تمہاری نسلوں کے لیے خطرہ ہے، تو میری بات پہ یقین کرو گے؟ وہ لوگ اتنی سمجھ تو رکھتے تھے کہ یہ شخص پہاڑ کے ایسی جگہ پہ کھڑا ہے کہ پہاڑ کے دونوں جانب اس کے سامنے، اور اسے یہ حق حاصل ہے کہ ہمیں پہاڑ کے دوسری طرف کے خطرات سے آگاہ کرے۔ کہنے لگے بظاہر دنیا کے حالات تو ایسے نہیں ہیں، کوئی ہم پر بھی حملہ آور ہو اور کوئی ہم سے بھی جنگ مول لے، بظاہر حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کہیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کی زندگی کا تجربہ کر رکھا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اگر ہمیں اپنی کسی چیز کی حفاظت کرنی ہوتی ہے تو آپ کے پاس امانت رکھواتے ہیں، اگر ہمارے ہاں کوئی فیصلہ مشکل کھڑا ہوتا ہے تو ہم آپ کو حکم بناتے ہیں، اور ہم نے اس کا بارہا تجربہ کیا ہے کہ آپ کو ہم نے انصاف پسند پایا، دیانتدار پایا اور سچا پایا۔ اگر آپ کہیں گے تو مان لیں گے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا پیغام لے کے تمہارے پاس آیا ہوں، اور اس پیغام میں یہ بات ہے کہ جو تمہاری آج یہ طرز زندگی ہے، جو تم نے زندگی کا یہ رہن سہن اختیار کر رکھا ہے، اور جو تمہاری زندگی کی ترجیحات بنی ہوئی ہیں، اور تم نے جو اپنی ایک کامیابی کی منزل طے کر رکھی ہے، یہ جو زندگی کا نقشہ ہے، میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں کہ اس زندگی کے نقشے میں تمہارے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، ناکامی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو قوم بیک وقت کہنے لگی آپ نے ہمارا وقت ضائع کر دیا۔ جب تک انہیں ایسے خطرے سے آگاہ کر رہے تھے جس خطرے کا تعلق اس زندگی سے تھا، جو ان کے مشاہدے میں ہے، جو اس کے تجربے میں، جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، جب تک اس خطرے سے آگاہ کر رہے تھے، جو خطرہ ان کی ایسی زندگی کے متعلق ہے جو ان کے مشاہدے میں ہے، تجربے میں ہے، جس کا وہ نفع نقصان سمجھتے ہیں، تو اس کو وہ خطرہ سمجھ رہے تھے اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس وادی میں اکٹھے ہو گئے۔ لیکن جب اللہ کے رسول نے انہیں ایسے خطرے سے آگاہ کیا جو ان کے مشاہدے میں نہیں ہے، جو ان کے تجربے میں نہیں ہے، جو اللہ کے علم میں ہے، جو اللہ کے رسول انہیں بتا رہے ہیں، اور اس کا تعلق اس زندگی سے بڑھ کر اگلی زندگی سے ہے، جو ان کے تجربے میں نہیں ہے، جو ان کے مشاہدے میں نہیں ہے، جس کے لیے انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اس بات پہ یقین کرنا ہوگا۔ تو جب ان کو اس زندگی کے خطرات سے آگاہ کیا کہ تمہاری زندگی کا یہ نقشہ ہے،
اس میں تمہارے لیے ہلاکت ہے، ناکامی ہے، بربادی ہے۔ تو انہوں نے یوں کہا کہ آپ نے ہمارا وقت ضائع کر دیا، اور آپ کا چچا بد نصیب، اس نے تو آپ کی گستاخی کی کہ آپ کے تو ہاتھ ٹوٹے، اس لیے اکٹھا کیا، برا بھلا کہا۔ تو میرے عزیزو، یہی فرق ہے ایک مسلمان کے ایمان کا، یہی فرق ہے ایک سچے ایمان والے کا، اور یہی تقاضا ہے ایمان کی تازگی کا، کہ جو مجھے اپنی آنکھوں سے خطرات اور اپنی عقل سے خطرات نظر آ رہے ہیں، اس سے زیادہ میں ان خطرات پہ یقین کروں جو مجھے اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا۔ یہی تازہ ایمان کی نشانی ہے۔ اس وقت جو لوگ وادی میں اکٹھے ہوئے تھے، نماز وہاں بھی تھی جیسی بھی تھی، حج وہاں بھی ہوتا تھا جیسی بھی تھا، طواف وہاں بھی تھا جیسے بھی کرتے تھے، وہاں بھی آنے والے طواف کرنے والوں کے لیے سبیلیں لگتی تھی، سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، بڑی بڑی سبیلیں لگتی تھی، بڑی خدمات۔ لیکن جو مصیبت ان کی زندگی میں تھی، انہیں اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ یقین نہیں تھا، انہیں اپنے مشاہدے پہ اعتماد تھا، اپنے تجربے پہ اعتماد تھا، اپنی آنکھوں پہ اعتماد تھا، اور جو چیز ان کے مشاہدے اور تجربے میں نہیں ہے، جو زندگی ان کے تجربے اور مشاہدے سے پیچھے ہے، اس زندگی کا ان کی زندگیوں پہ کوئی اثر نہیں تھا، اس زندگی کا ان کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں تھی، اس زندگی کے لیے ان کی زندگیوں میں کوئی کشش نہیں تھی، اور وہاں کا خطرہ ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، وہاں کی کامیابی ان کے لیے کوئی کامیابی نہیں تھی، وہاں کی ناکامی ان کی زندگیوں میں کوئی ناکامی نہیں تھی۔ نمازیں تھی لیکن بے جان تھی، اس کا ان کی زندگیوں پہ اثر کوئی نہیں تھا، طواف تھے لیکن بے جان تھے، ان کا ان کی زندگیوں پہ کوئی اثر نہیں تھا، خیرات تھی لیکن بے جان تھی، ان کا ان کی زندگی میں اثر کوئی نہیں تھا، کیونکہ انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ وہ یقین، وہ اعتماد نہ تھا کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ باہر کے حالات ایسے ہیں جس سے ہماری زندگی کو خطرہ، تو ہمارا یہ سکون انتشار میں بدل جائے گا، کیونکہ یہ زندگی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اس خطرے کو ہم خطرہ سمجھتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میاں جو تمہارے بچوں کی گھر کی زندگی ہے، اور جو تمہارے کاروبار کا جو یہ نقشہ ہے، اور جو آج تم نے اپنی زندگی میں یہ ترجیحات بنا رکھی ہیں، اس سے تمہاری کھربوں سال کی زندگی خراب ہو سکتی ہے، یہ چیز مجھے اندر سے پریشان کر دے، سوچنے پہ مجبور کر دے، وہ ایمان نہ رہا۔ یہ چیز مجھے اندر سے سوچنے پہ مجبور کر دے اور مجھے کوئی فیصلہ لینے پہ کھڑا کر دے کہ نہیں، ان چیزوں سے مجھے اب دستبردار ہونا ہوگا، جو میری آج کی یا کل کی زندگی کے لیے خطرہ ہیں، اب اس زندگی سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اگر مسلمانوں کو رمضان میں یہ دولت مل گئی اور اس چیز نے ان کو سوچنے پہ مجبور کر دیا، تو یہی تازہ ایمان ہے، یہی تازہ ایمان ہے کہ وہ اپنے تجربے میں جو چیز آ رہی ہے، اپنے مشاہدے میں جو چیز آ رہی ہے، اپنی عقل میں جو چیز آ رہی ہے، اس سے زیادہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ یقین کرنے لگے، اعتماد کرنے لگے۔
اگر یہ چیز نصیب ہو گئی تو مسلمانوں کے لیے بڑی سعادت ہے کہ واقعی اسے رمضان کا سیزن مل گیا، کمائی ہو گئی۔ جیسے ہم عرض کیا کرتے ہیں کہ آنکھوں کا موتیا نکل جائے تو دور کی چیز بھی نظر آنے لگتی، اور دل پہ آیا ہوا ایمان پر جو موتیا ہے، اور اس کے موتیا کے آنے کی وجہ سے صرف دنیا کی زندگی نظر آ رہی تھی، دور کی زندگی نظر نہیں آ رہی تھی، جو حقیقی زندگی تھی، جو حقیقی زندگی تھی، جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے زندگی ہی کہا ہے۔ تو دل کا موتیا کیا نکلا؟ آنکھیں کھل گئی، آنکھیں کھل گئی، نور بصیرت مل گئی، سمجھ آ گئی کہ یہ دنیا بالکل ناپائیدار ہے اور ناقابل اعتماد ہے، اور بالکل اس کی پل کی خبر نہیں، اور اس پر تو ایک لمحے کا اعتماد نہیں کیا جا سکتا، جس کے لیے میں اپنی ساری زندگی کی توانائیاں لگا رہا ہوں۔ اللہ نے رمضان کی برکت سے آنکھیں دے دی، ایمان کی تازگی دے دی، نور بصیرت مل گئی، دل کا وہ موتیا نکلا، نظر آ گئی کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ کہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ مجھے اعتماد اور یقین آ گیا ہے کہ فلاح اور کامیابی یہاں نہیں، وہ اگلی زندگی بھی ہوا کرتی ہے، عزت حقیقی یہاں نہیں، وہاں ہوا کرتی، حقیقی سعادت یہاں نہیں، وہاں ہوا کرتی ہے، خوش نصیبی اور خوش بختی یہاں نہیں، وہاں ہوا کرتی ہے۔ جو اس زندگی میں کامیاب ہوا وہ حقیقت میں کامیاب۔ یہ رمضان کی کمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سوچ کے ساتھ اگلی زندگی دے دے، اس فکر کے ساتھ اگلی زندگی دے دے، اس عقیدے اور ایمان کے ساتھ اگلی زندگی دے دے۔ رمضان کے بعد کی زندگی ایسی ہو، یہ ہے رمضان۔ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس مقدس مہینے میں اپنے اللہ سے بخشش کے اور رحمت کے ایسے فیصلے کرواتے ہیں کہ جو سالہ سال ان کے دل پہ گناہوں کی سیاہی، گناہوں کا موتیا آیا ہوا تھا، اس سے نجات مل جاتی۔ پرانا مرض تھا جسمانی، بہت پرانا مرض تھا جسمانی، لیکن ایسا شاندار علاج ہوا کہ صحت بحال ہو گئی۔ اندر کی آنکھیں گناہ کی وہ گندگی بہت پرانی تھی، اللہ نے رمضان کے بدولت اس مصیبت سے نجات دی، ایک نیا ایمان نصیب ہو گیا، نئی تازگی، سوچ کا زاویہ بدل گیا، اب زندگی کی ترجیحات بدل گئی۔ ایمان کا یہ حق ہے، ایمان کا یہ حق ہے کہ اسلامی اور ایمانی زندگی یہ جسم اور جان پر بھی اس کی ترجیح زیادہ ہو، جسم اور جان سے بھی زیادہ اس ایمانی زندگی کی عظمت اور اہمیت میری زندگی میں ہو۔ یہ ایمان کا حق ہے، یہ تازہ ایمان کا حق ہے، چاہے جائے کہ خواہشات قربان کرنی پڑے، چاہے جائے کہ اغراض قربان کرنے پڑے اس کی خاطر، چاہے جائے کہ مفادات قربان پڑے، یہ اس ایمان کا تو حق ہے کہ اس ایمانی زندگی کے لیے اگر جسم اور جان بھی قربان کرنی پڑے تب بھی خوش نصیبی، تب بھی عقل مندی کا فیصلہ ہے، تب بھی یہ دور اندیشی کا فیصلہ ہے۔ یہ تازہ ایمان، ایسے تازہ ایمان جس خوش نصیب کو اس رمضان کی ان گھڑیوں میں ملا اور اس کی آنکھیں کھل گئی اور اس نے زندگی میں فیصلے کر لیے کہ اب میری ترجیحات وہ زندگی ہو، اب میری ترجیحات بدل گئی، اس لیے کہ زندگی ہے ہی وہی، وہ بڑھیا ہے۔
تو یہ میرے عزیزو رمضان اللہ نے اس لیے دیا ہے، اور یہ اس کا کرم ہے اور اس کی نوازش ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ انسان جو مختلف بیماریوں میں سال بھر مبتلا ہوتا ہے اور اپنی ایمانی صحت سے محروم ہونے لگتا ہے اور اس کی ایمان بے جان ہونے لگتا ہے اور اس کی ایمان کی روح نکل رہی ہوتی ہے، اللہ اہل ایمان کو رمضان دیتا ہے اور ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا اب اس نئے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایک نصیحت کی قرآن نے کہ اگر یہ نیا ایمان اور تازہ ایمان برقرار رکھنا ہے، صحت مند رکھنا ہے اور اس کے اندر یہ تازگی رکھنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو دو کام کرو۔ ایک تو اس ایمانی زندگی کو گناہوں کے اثرات سے محفوظ رکھو، اس لیے کہ یہ دیمک ہے، دیوار کو لگ جائے، لکڑی کو لگ جائے تو دروازہ کھڑا تو رہتا ہے بسا اوقات، لیکن بالکل اندر سے بے جان ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ بھی تمہاری ایمان کو ایسا کھا جاتا ہے کہ تم مردم شماری کے مسلمان تو رہتے ہو لیکن ایمان کی روح ختم ہو جاتی۔ تو فرمایا مسلمانوں اگر یہ ایمان کی تازگی چاہیے اور اس پہ جینا چاہتے ہو اور مرنا چاہتے ہو اور یہ دولت اللہ کی بارگاہ میں لے کے جانا چاہتے ہو تو پھر نصیحت ہے، ایک تو گناہوں سے پرہیز کرو، گناہوں سے پرہیز کرو، اور دوسری نصیحت فرمائی کونوا مع الصادقین، اپنی صحبت، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی صحبت، اپنا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو اپنے ایمان میں سچے ہیں، جو اپنے کردار میں سچے ہیں، جو اپنی زندگی میں سچے ہیں، جنہیں اللہ کی سچائی پہ یقین ہے، جنہیں اللہ کی رسول کی سچائی پہ یقین ہے۔ پھر تمہارا اٹھنا بیٹھنا اور رہنا سہنا ایسوں سچوں کے ساتھ ہو جائے تو یہ تمہارے ایمان کی حفاظت اور تمہارے ایمان کی تازگی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی رمضان والی زندگی رمضان کے بعد بھی اس پہ استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔